آئیے آج ایک ایسے شاعر کے کلام پر بات کرتے ہیں جو ہمارے لبوں پہ تبسم بکھیرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں طنز کے نشتر بھی چبھوتا ہے، جس کا مقصد صرف ہنسانا ہی نہیں بلکہ ہماری اصلاح کرنا بھی ہے۔ وہ اس طبیب کے مانند ہے جو دوا کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اس میں شیرینی کی آمیزش کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بدقسمت شاعر جسے وہ شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جس کا وہ مستحق تھا۔ اردو کا ایک ایسا مزاحیہ شاعر جو اکبر الہ آبادی کی طرح مغربیت سے متنفر اور مشرقی تہذیب کا دلدادہ تھا، جو نظیر اکبر آبادی کی طرح اپنی مٹی اور اپنے ملک کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے جڑا ہوا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں ہارون رشید مرحوم کی، جنہیں مختصر اعظمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ان کے اشعار میں ہندوستانی تہذیب، ہندوستانیوں کے مسائل اور ہندوستان کا سماجی و سیاسی رنگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اشعار میں انگریزی اور اتر پردیش کے دیہی علاقوں میں بولے جانے والے الفاظ کا بہترین استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اب ان کے چند اشعار، کچھ نظمیں اور غزلیں سنتے ہیں۔ خوش ہیں بچے کھل گیا ہے جب سے انگلش میڈیم، پڑھتے ہیں قرآن کے بدلے وہ انگریزی کتاب۔ میں نے جب بچوں سے پوچھا پہلا کلمہ یاد ہے، کھانس کر بولے کہ نو سر آئی ایم سوری جناب۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ اب محترم وہی ہے ہماری نگاہ میں، ڈوبا ہے سر سے پاؤں تلک جو گناہ میں۔ ایک دوسرے شعر میں یوں کہتے ہیں، بھلا ہو ان کا یارب عیب جوئی کام جن کا ہے، صفا چٹھو کے کہتے ہیں تیری داڑھی میں تنکا ہے۔ ایک نظم میں موجودہ دور کے نام نہاد مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ ماضی میں تھا کردار کا غازی، سچ یہ بھی ہے اب ماہر گفتار ہے مومن، اب یہ غم مسجد میں ڈنر کھاتا ہے ہر دم، میں یہ کہاں کہتا ہوں اداکار ہے مومن۔ اب آئیے مختصر اعظمی کی ایک نظم جس کا عنوان بھینس کا بچہ ہے اسے سنتے ہیں۔ میرے پیارے بھینس کے بچے بتا میں کیا کروں، تجھ کو دیکھوں یا کسی سے دودھ کا سودا کروں، تو سمجھتا ہے تیرا حق مار کر مسرور ہوں، میں نہ لیتا تیرے حصے کا مگر مجبور ہوں، اس گرانی میں بھی پیسے سب سے کم لیتا ہوں میں، 1 کلو میں 10 کلو پانی ملا دیتا ہوں میں، باوجود اس کے اٹھاتا رہتا ہوں نقصان بھی، مارکیٹ میں بیچتا ہوں دودھ بھی ایمان بھی، تو اگر ہوتا کسی انسان کا لختے جگر، بے دلی سے تیری ماں تجھ کو پلاتی پاؤڈر، چند قطرے اپنی ماں کے تھن سے جو پیتا ہے تو، شکر کر کی مامتا کے سائے میں جیتا ہے تو۔ حکومت کے ذریعے شہروں کے نام تبدیل کیے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، گردش حالات نے بدلے کئی شہروں کے نام، صرف ناموں کے بدلنے سے نہ بدلا کوئی کام، جب سے غنڈہ گردی کو سب گنڈئی کہنے لگے، بمبئی کو تب سے ہم بھی ممبئی کہنے لگے۔ غالب کی ایک مشہور غزل کی پیروڈی کچھ یوں کی ہے، نسبندی بھی ثابت ہوئی وہ گس میرے آگے، 10 بچے جو پیچھے ہیں تو ہیں 10 میرے آگے، حیراں ہوں کہ اس دور میں جب ملتا ہے مجھ سے، ابلیس بھی ہو جاتا ہے نروس میرے آگے۔ ایک غزل کے 2 شعر میں کہتے ہیں کہ اس کو کیا پائے مئی اور جون کی شام وصال، وہ شب فرقت جو زیر سایہ کولر کٹے، یوں تو دن کٹنے کو کٹ جاتے ہیں لیکن مختصر، زندگی وہ ہے جو 5 اسٹار کے اندر کٹے۔ مختصر اعظمی کی ایک نظم ہے پھوکٹ میں، ذرا اس کے 2 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں کرتا محبت کا کوئی اقرار پھوکٹ میں، حسینوں کا بھی اب ہوتا نہیں دیدار پھوکٹ میں، کما کے کھانے کی تاکید کی ہے جب سے بیگم نے، سناتا ہی نہیں ہے مختصر اشعار پھوکٹ میں۔ ان کی ایک غزل کے 2 اشعار اور ملاحظہ فرمائیں۔ کمیشن بیٹھتا ہے پیش کرتا ہے رپورٹ اپنی، مگر کیا نامزد ملزم کبھی اندر بھی ہوتا ہے،
ہے سچ فیشن زدہ بیوی بڑی زرخیز ہوتی ہے، مگر زرخیز بیوی کا میاں بنجر بھی ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں ہندوستانی شاہراہوں اور راستوں کا حال کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیں کہیں جھیل بن گئی ہے، کہیں کہیں تال بن گئے ہیں، تھے جتنے چوراہے شہر بھر میں خلیج بنگال بن گئے ہیں۔ ٹرک کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سے ہے وہ بوچھار کیچڑوں کی، سفید پوش ایک دو جو گزرے رنگے وہ جیکال بن گئے ہیں۔ خبر ہے چوراہوں پر ہے اسکیم سوئمنگ پول کھولنے کی، کچھ اگلی برسات میں بنیں گے مگر کچھ اس سال بن گئے ہیں۔ ان کی ایک دوسری غزل ملاحظہ فرمائیں: بھتیجوں کو شاید پتہ کچھ نہیں کہ سب کچھ چچی ہیں، چچا کچھ نہیں۔ مقرر نے تقریر کی رات بھر، یہ بات اور ہے کہ کہا کچھ نہیں۔ مجھے دھمکیوں سے ملی ڈگریاں، گیا روز کالج پڑھا کچھ نہیں۔ جہاں خون کی ندیاں بہہ گئیں، وہیں قاتلوں کو سزا کچھ نہیں۔ ہر ایک شے کی ہے انتہا کچھ نہ کچھ، بجٹ کی مگر انتہا کچھ نہیں۔ ممبئی کی لوکل ٹرین کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ممبئی میں جو لوکل ٹرین چلتی ہے، کہیں ٹھہرتی ہے تو آدمی نگلتی ہے۔ لڑی ہے جنگ تو ڈبے کے اندر آئے ہیں، شکست خوردہ سپاہی ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ سوار بھیڑ میں غنڈے بھی ہیں بڑے سے بڑے، شریف لوگ بھی زلفوں کے سائے میں ہیں کھڑے۔ کسی کے دل میں تعصب نہیں، اناد نہیں، غلط کی دیش کی جنتا میں اتحاد نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے آپ سے جلد ہی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔